عمر مر مٹنے کا یہ ارمان نکلے ہیں، زمانہ کر تو رہا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر قاری صہیب اپنی جان نکلے ہیں۔ مائک والے سے میں گزارش کروں گا کہ اتنی اچھی محفل ہے، اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مائک میں تھوڑا مٹھاس پیدا کریں، مائک پھٹ رہا ہے، آواز پھٹ رہی ہے، میرے خیال وہ ایسا کس کام کا ایک ہو جو ہم بیٹھنے والوں کو ہی سمجھ۔ معاف کیجئے گا میری شاید بات، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے، میں کئی جگہ کہتا ہوں، اصل شاعر یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تہذیب و تمدن کو بیچا نہیں ہے۔ وہ شاعر نہیں ہے جو اپنے تہذیب و تمدن کو اور اپنے الفاظ کو بیچتا ہو، چاہے سماج کا جتنا بڑا بھی نقصان ہو جائے، ہم ایسا پڑھیں گے کہ بس لوگ واہ واہ کہے، تالی مارے، مگر سماج میں نفرت پیدا ہو جائے، ویسے لوگ بھی معاف کیجئے گا۔ تو بہرحال اتنی خوبصورت محفل سجانے کے لیے مولانا کوثر صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پولیٹیکل کرائسس ایسی ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے آج نہیں آنا تھا، بار بار فون بج رہا ہے ابھی بھی، لیکن زبان ہوتا ہے۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ سکھایا کہ بیٹا زبان کو کبھی جھوٹا مت ہونے دینا، تو زبان ہوتا ہے۔ تو میں نے گزارش کیا کہ بھائی آ جاؤں 5 منٹ کے لیے، اگر چھوڑ دیجیے گا تو حاضر ہو جاتا ہوں۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے اور پھر جاتے ہوئے، لیکن بہرحال اسرار دانش صاحب نہیں آئے ہیں، شاید پڑھ کے چلے گئے، آئے گئے، چلے گئے، بھاگ گئے، کیسے بھاگ گئے بھائی، جانے کیسے دیے؟ بہرحال جناب اسرار دانش صاحب، جناب نقی سمستی پوری صاحب، نیر اسلام صاحب، نیر صاحب، جناب قادش کمالی صاحب، آفتاب سمستی پوری بھی نہیں آئے ہیں، جناب قمر سمستی پوری صاحب، جناب قاسم سبا صاحب، جناب ایوب انصاری صاحب، جناب آصف وکیل صاحب، جناب پروین کمار چلو صاحب، جناب جاوید اختر سمستی پوری، جناب پروفیسر صفوان صفی صاحب ماشاءاللہ، شاہد ندوی صاحب، جناب افروز راہی صاحب، مفتی شاہد رضا سمستی پوری صاحب، جناب قاری ظاہر ویشالوی صاحب، جناب مدمل سمستی پوری صاحب، جناب حافظ محمد علی رضا صاحب، وسیم اکرم صاحب، جناب قاری زاہد وفا صاحب۔ اب تمام لوگ جو آئے ہوں، جو نہیں آئے ہوں، جو آنے والے ہوں، جو جا چکے ہوں، آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ اور یہاں پر آئے ہوئے تمام جو سامعین اکرام ہیں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو وہاں تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں تاجپور کے نام کو ہنسی کرا رہے ہو، کیوں تاجپور کے لوگوں کے نام کو ڈبا رہے ہو؟ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلو اور آؤ، یہاں محبت کی محفل سجی ہوئی ہے، یہاں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے وہ پیغام دیا جائے گا جو آپ کو سننے میں اچھا لگے گا۔ وہ جو سودا ہوتا ہے وہاں مشاورہ نہیں ہوتا ہے، وہاں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے، کون کیا نہیں بول رہا ہے، بس ہلے ہو گیا۔ لیکن یہ شعراء اکرام جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے انتہا قیمتی ہیں، اور وہ جو جہاں بولی لگتی ہے ان سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایسے اشعار نہیں پڑھتے ہیں جس میں سماج میں نفرت پیدا ہو، جس سے سماج میں گھرنا پیدا ہو، اس لیے کہ ویسا پڑھیں گے تالی لگے گی، ریٹ بڑھے گا۔ تو یہاں ریٹ بڑھانے کی بات نہیں ہے، یہاں تو سماج بنانے آئے ہیں سب لوگ۔ اشعار جو ہوتے ہیں اس اشعار سے سماج بنتا ہے۔ شاعر اپنے شعر سے ایسی بات کو کہہ جاتا ہے جو کوئی مقرر نہیں کہہ سکتا ہے، حکومت سے وہ سوال کر جاتا ہے جو کوئی لیڈر نہیں کر سکتا ہے نا۔ لیکن بہرحال زمانہ بدل گیا ہے، ہم لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہی شاعر کو پسند کرتے ہیں جو سماج میں نفرت پیدا کرتا ہو اور بولی لگاتا ہو، ویسے ہی شاعر کو ہم لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ غلط ہم لوگ ہیں، یہ شعراء اکرام نہیں ہیں۔ تو بہرحال جناب کوثر صاحب کو پھر سے مبارکباد کہ آپ نے آسمان نہیں چنا، آپ نے زمین چنا ہے، اور زمین کو جو رہتے ہیں آسمان ان کے اوپر ہمیشہ تیار رہتا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ جس کے پاس زمین ہے آسمان بھی اسی کا ہے، اور جو آسمان ہے زمین اس کا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کی اس ہمت کو میں داد دینا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے ایسی جگہ پہ ایسی ہمت کی جہاں لوگ آسمان کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ نے زمین کو چن لیا
اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی بھائی زمین پہ آ جاؤ، زمین ہے تو سب ہے، زمین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، زمین ہے تبھی تو سب کچھ ہے بھائی۔ آج زمین اگر ختم ہو جائے تو آسمان بیچارہ کیا کرے گا؟ بہرحال تو میں تمام وہ لوگ، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ اتنے ساروں کو بلائیے، 2 ہی کو 4 ہی کو، کم سے کم کبھی اس بستی میں، کبھی اس پنچایت میں، کبھی اس پنچایت میں، کبھی اس پنچایت میں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی بہت بڑا مجمع لگے، بہت بڑی محفل لگے، بہت بڑا پنڈال لگے، 100 200 500 آدمی لیچی گاچھ کے نیچے صحیح آپ اس کو منعقد کراتے رہیے۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، ان شاعروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، شعراء کرام کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو اپنے اندر کا جو جلوہ ہے وہ باہر نکالنے میں مدد ملے گی، پلیٹ فارم ملے گا، اور سماج کو بھی ایک پیغام جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے سماج ایک اچھا بنے گا اور سماج میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور کوشش کیجئے کہ سب جگہ جائے، ہندو ہو، نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا۔ جہاں پر ہندو مسلم لوگ ہوں سب جگہ جائے، یہ نہیں کہ خالی فلانے جگہ ہو فلانے جگہ ہو، ایسا نہیں، ایسی جگہ چنیے جہاں سب طرح کے لوگ ہوں، اور یہ پیغام جائے کہ ہم محبت بانٹنے والے ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے نفرت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، نفرت کو کبھی دیکھا ہی نہیں، نفرت کو کبھی جگہ دی ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چند لوگ جو نفرت بانٹتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس مذہب نے کہہ دیا ہو کہ جس قرآن نے کہہ دیا ہو کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، بتاؤ اس قرآن کا ماننے والا، اس مذہب کا ماننے والا کسی کا دل دکھا سکتا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ کعبہ ڈھا دو، مسجد ڈھا دو، کسی کا دل مت دکھاؤ۔ مطلب کعبہ ڈھا دو گے تو اللہ معاف کرے گا، مسجد کو شہید کر دو گے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا دل دکھاؤ گے تو اللہ معاف نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے مذہب کا ماننے والا کسی کا دل دکھا سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں۔ تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کا زمین قبضہ کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی کو بے وجہ پریشان کرتے ہیں، کسی کے لیے غلط سوچتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی جگہ ہمارے یہاں ہے؟ وہ ہم میں سے ہیں کیا؟ نہیں ہے، کبھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ساری عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے اندر یہ محاسبہ کریں کہ کیا اتنی ساری عبادت کے بعد ہماری عبادت قبول ہو رہی ہوگی کہ نہیں ہو رہی ہوگی؟ کیونکہ ہمارا آپسی تعلقات، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا حسن اخلاق اگر صحیح نہیں ہے تو پھر وہ سارے عبادات ہمارے بیکار ہیں۔ تو ہم لوگ محاسبہ کر لیں کہ کتنے لوگ ہم لوگ ہیں اپنے سماج میں محبت پیار سے رہ رہے ہوں، ہمارا لوگوں کا ملنا جلنا، لوگوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارے دل میں کتنے لوگوں کے لیے کینہ ہے، ہمارے دل میں کتنے لوگوں کے لیے نفرت ہے۔ ایک واقعہ کہہ کے میں ختم کر دوں، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کونے میں بات کر رہا ہو، یا دروازے پہ نکل کے بات کر رہا ہو، یا کسی دوسرے روم میں روم بند کر کے بات کر رہا ہو، یا چھت پہ جا کے بات کر رہا ہو کر رہی ہو، تو خدا کی قسم آپ جگ جائیے، ایک بار رونا بہتر ہے جو زندگی پر رونا پڑے۔ یہ موبائل بہت خطرناک چیز ہے، پورے معاشرہ کو برباد کر رہا ہے۔ جتنی اچھی چیز موبائل ہے اتنا ہی خراب چیز بھی ہے، معاشرہ کو برباد کر رہا ہے۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوا ہے، بھاگ گیا ہے، بھاگ گئی ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو بھاگو، میرا بس چلے تو ماں باپ کو پہلے میں 5 سال میں جیل کروا دوں۔ کوئی ایک دن میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ بڑا مزہ آتا ہے، کوئی ہمارے گھر میں آیا تو چومنگ لے کے آ گیا، تو فلانا لے کے آ گیا، تو کچھ سامان لے کے آ گیا، تو بڑا اچھا لگتا ہے لینے میں۔ اس وقت کہتے کہ ہاں بڑا اچھا لڑکا ہے، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تب آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اس لیے پہلے سچیت ہو جائیے، ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس میں بگڑنے میں بچوں سے زیادہ والدین کا رول ہے۔ ایسے اسکول میں جب آؤ گے تو وہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ بچے بھی بچیں گے اور گارجین کی عزت بھی بچے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس مشاعرہ کو پوری طرح سے کامیاب کرے، اور اس کے روح رواں جناب کوثر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، ان کو برکت دے، اور ان کو خوب ترقی عطا فرمائے۔
کہ لوگوں کے لیے، سماج کے لیے اسی طرح یہ کام کرتے رہیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ دل سے جڑے ہیں، جو آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ کے کام میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، ان کے جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ بیٹھیے گا۔